انسان کی ہمت بہت اہم اور بنیادی حیثیت رکھتی ہے۔ انسان اپنے عزم، ہمت اور ارادے کو کسی بھی کام پر مرکوز کر لے تو کامیابی حاصل کرتا ہے۔ کمر کس لینا، ہمت باندھ لینا، یہ دراصل اس عزم، ارادے اور عملی قوت کا عنوان ہے جس کے ذریعے سے انسان دنیا اور آخرت میں نتائج حاصل کرتا ہے، دنیا میں بھی ترقی اور کامیابی حاصل کرتا ہے اور آخرت کی کامیابی بھی حاصل کرتا ہے۔ ہمت کا باندھنا یہ کامیابی اور ترقی کی لازمی شرط ہے۔ ہمت کسے کہتے ہیں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ شعبان المعظم کے مہینے میں رمضان المبارک کی تیاری پر کمر کس لینا، ہمت باندھنا، ارادہ پختہ کر لینا، مضبوط بنا لینا، یہ ضروری ہے۔ تو ہمت کس چیز کا نام ہے؟ ہمت انسان کے جسم میں، اس کے دماغ میں، اس کے وجود میں جتنی قوتیں کار فرما ہیں، دیکھنے کی، سونگھنے کی، چکھنے کی، سننے کی، چھونے کی، اسی طرح حواس خمسہ باطنہ، عقل، شعور، خیال، خزانہ، حافظہ وغیرہ وغیرہ دماغی قوتیں، انسان کے قلب سے پھوٹنے والی جو عملی قوتیں ہیں، اپنے اعضاء کو کام پر لگانے کا مرکز اور منبع انسان کا دل ہے، اس کی غذا انسانی جسم کو بہم پہنچانے کا مرکز اس کا جگر ہے۔ تو اس کی تمام نفسانی قوتیں، اس کی تمام قلبی قوتیں، اس کی تمام عقلی قوتیں وہ ایک جگہ مجتمع ہو جائیں، سب قوتیں ایک پیج پر آ جائیں، سب ایک کام کو کرنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہو جائیں۔ کوئی قوت اپنی طاقت اور قوت کو غلط استعمال نہ کرے اور ایک اعلیٰ مقصد کے لیے اپنے آپ کو مرتکز کر لے۔ قلب چونکہ اس کا منبع ہے، عقل اس کے لیے مشیر ہے، اور نفس قلب کے لیے کام کرنے کے تمام قوتوں کو کنٹرول کرنے کا مرکز ہے۔ اب یہ تینوں قوتیں جسم کے موجودہ سردار جسے قلب کہا جاتا ہے اس میں پختہ ہو جائیں، اس کے ساتھ وابستہ ہو جائیں، تو گویا کہ وہ اپنے ٹارگٹ کو پورا کرنے کے لیے، اپنے ہدف کے حصول کے لیے تمام قوتیں کام کر رہی ہوتی ہیں اور اس کا نتیجہ ضرور نکلتا ہے۔ انسان کا کوئی عمل ضائع نہیں جاتا، اچھا ہو یا برا محفوظ رہتا ہے، جیسا عمل کرتا ہے ویسا نتیجہ آتا ہے۔ عمل کرے اور نتیجہ نہ آئے تو ضرور عمل میں کوئی نہ کوئی کوتاہی ہے، یا علم اور شعور میں کوتاہی ہے۔ قوتوں میں سے کوئی قوت اس کام کے لیے ایک پیج پر نہیں ہے، انحراف کر رہی ہے۔ تو ہمت باندھنا، عزم اور ارادہ کرنا، کمر کس لینا،
یہ تمام کی تمام جو عنوانات ہیں یہ انسانی قوتوں کو ایک پیج پر لانے کے حوالے سے ہے۔ کمر کا تعلق نفس سے ہے، تو نفس سے متعلق جتنی بھی قوتیں ہیں وہ ایک اعلیٰ مقصد کے لیے، ایک اہم کام کے لیے تمام ایک پیج پر آ جائیں، اپنی تمام قوتوں کو مرتکز کر لیں۔ اسی طرح قلب، جس کی کوئی 12-13 ذیلی قوتیں ہیں جو امام شاہ ولی اللہ دہلوی نے بیان فرمائی ہیں اخلاقیات کے حوالے سے، وہ سب کی سب اس قلب کی چھتری کے نیچے ایک جگہ مرتکز ہو جائے۔ عقل، جس کے بہت سے دائرے ہیں، عقل معاشی ہو، عقل روحانی ہو، عقل مثالی ہو، وغیرہ وغیرہ، تو عقل اور اس کے تمام متعلقات وہ بھی اس کام کے لیے پختہ ارادہ کر لیں۔ تو عزم اور ارادہ قلب کا ہے، کمر کس لینا نفس کا ہے، اور مکر و فریب سے بچ کر شعور کی بلندی یہ وظیفہ عقل کا ہے۔